اچھا سر، آخری سوال آپ سے کروں گا نا، جو اس میں ساتھ ایک اہل تشیع کے یہاں بھی نا ایک بڑا مارکۃ الارا قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جی سورہ سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38 ہے 38، اور اس کی آیت نمبر ہے 75۔ اس کا مفہوم ترجمہ پیش کروں: اے ابلیس، مجھے اس کے سامنے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا عالین سے تھا؟ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں جس سے اس نے بنایا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس آیت کے مطابق، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں ایک بہت بڑے مجتہد تھے، وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اس کا جب ترجمہ کیا تو انہوں نے آلین کا ترجمہ بھی غالباً یہ کیا کہ کیا تو سرکشوں میں سے تھا، جبکہ ایک دوسرا مقطع فکر اہل تشیع کے اندر سے ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آلین ہے اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ یہ جو ہے ایسی کوئی روایت موجود ہے، غالباً یہ تفسیر برہان ہے یا کون سی تفسیر ہے، کہ ائمہ چار اس سے مراد ہیں۔ جی ہاں اور عالم نے یہ کہا کہ وہ جو مجتہد تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ نہج البلاغہ میں موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آلین سے مراد ہم نہیں۔ تو اس پہ ذرا روایات دکھا دیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے، ایک تو دو ہاتھوں والا کیا معاملہ ہے، دوسرا آلین کون لوگ ہیں؟ ابلیس کو کیوں کہا گیا کہ تو کیا متکبر تھا یا تو آلین میں سے تھا؟ آلین کون ہے اور دوسرا دو ہاتھ کے ہیں؟ یہ ائمہ بیت سے دکھا دیں، بے شک ایک سے زیادہ تفسیر دکھا دیں۔ یہ ورس کون سا نمبر ہے؟ بڑی امپورٹنٹ کون سی؟ سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38 ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ 75 سورہ سواد، جی سر، سواد 38 ابھی بتا سورہ 75 نمبر آیت ہے۔ اب جتنی اویلیبل تفسیر و مستند ساری دکھا دیں، کیونکہ یہ اہل تشیع میں بھی بڑی زبردست ڈیبیٹ کہ آلین سے کیا مراد ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اہل حدیث کا اور اہل تشیع کا، کہ دو ہاتھوں سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں اس آیت کو مانتے ہوئے آپ دو ہاتھوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو آلین کے متعلق پہلے لما خلقت بیدی عرض کروں، لما خلقت بیدی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت اتحاد سے دکھائیے گا، اہل بیت علیہ السلام سے دکھا دیتا ہوں، جن کا تعارف ہمیں نہیں حاصل ہو سکا، ہماری بدنصیبی بدقسمتی ہماری جہالت ہے، ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچے، جی سر، اپنے الفاظ بالکل الفاظ پہنچائیں۔ جی جی جی، یہ تو ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر شیعوں میں جو ہے نا غالی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں لما خلقت بیدی، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، تو آدم کو کس نے بنایا؟ امام علی علیہ السلام نے خلق کیا، وہ یہ کہتے ہیں جو ذاکر حضرات ہیں، تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے یہ ادعا نہیں کیا۔ دیکھیں جی، ایسی کوئی روایت شیعہ لٹریچر میں نہیں ہے، یہ جو غالی لوگ پیش کرتے ہیں، شیعہ روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہم ید اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ید اللہ ہے، لیکن قرآن میں جو یہ اللہ کا ید ہے لما خلقت بیدی، اس سے مراد وہ ید اللہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جب الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں نا، مجازی معنوں میں، مثلا عرش ہے، عرش کو مجازی معنوں میں استعمال کریں، ایک دفعہ کس کے معنوں میں؟ سلطنت کے معنوں، ایک دفعہ علم خود پاور ہے، علم خود پاور ہے، یہ دو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہاتھ جو ہے نا، یہ لفظ ہاتھ، ایک دفعہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی طاقت ہے اس معنوں میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ دو مختلف جگہوں پر ایک ہی لفظ دو مختلف معانی میں استعمال کیا جائے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ آپ اردو اشعار پڑھیں یا آپ اپنے اخبارات پڑھیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا کہ ایک لفظ مختلف مکانوں پہ مختلف معانی میں استعمال ہوا، بلکہ قرآن کے آیات میں ملتا ہے بعض قرآن میں کہ ایک لفظ ایک ہی آیت میں تکرار ہوئی ہے دو مختلف معانی میں، یہ کوئی نادر چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ذاکرین کی بات بالکل کفر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے، اور دوسری طرف اہل حدیث حضرات کی بات کہ ید سے مراد کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن مجید کو جو یہ کیا ہوا، ایک منٹ میرے بھائی کہ میں کتاب دکھا دوں آپ کے، یہ مجھے ایک منٹ اجازت دیں، میں نے اپنا سسٹم بند کر دیا، کتاب نہیں دکھا سکتا، ایک لمحہ مجھے اجازت دیں، میں واپس آتا ہوں۔ چلیں جان، میں کوئی بات، اللہ آپ کو عزت ہے۔ یہ شاہ جی دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ سعد ہے، بلکہ سورہ مبارکہ زاریات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء بنیناها وبأید وإنا لموسعون، اس میں لکھا ہے ایدن، عید کا مطلب ہے جمع، یعنی دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ۔ آسمان کو ہم نے بأیدن بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں عربی زبان میں جب جمع آ جاتی ہے نا، وہ تسنیہ کے معنوں میں نہیں ہوتے، وہ تین یا تین سے زیادہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو آیت آپ نے کہی ہے سورہ مبارکہ سعد میں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
استکبرت ام کنت من العالین، یہاں پہ دو ہاتھوں کا ذکر ہے کہ جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے لیے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیا تو مغرور ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استکبار کیا، یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے، اہل علو میں سے؟ اچھا، تو اس کے متعلق یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تفسیر ہے، کتاب توحید شیخ صدوق رحمہ اللہ ہے، چھاپ دار المعرفہ، یہاں پر ایک باب ہے، باب تفسیر قوله تعالی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم سے کہ آدم، ابلیس سے کہا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے، اس کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے. اب ذاکرین جو کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے خلق کیا، وہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ پہ ہاتھ ایک معنوں میں استعمال ہوا تو ہر جگہ پہ اسی معنوں میں ہوگا. اس طرح نہیں ہے. اگر ایک جگہ پہ ہاتھ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نحن ید اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں قرآن میں ہر جگہ ید اللہ ذکر ہے، وہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. الفاظ مختلف معنوں میں ہر جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بہت عام سی چیز ہے. اور لیکن ہم اس کس سے لیں گے؟ اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے جب یہ تفسیر کی ہے تو اس کے مقابلے میں کسی ذاکر کا اجتہاد باطل ہے. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیے مبارکہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فقال الید فی کلام العرب القوة والنعماء. عرب زبان میں ید سے مراد، ہاتھ سے مراد قوت کو بھی بولتے ہیں، نعمت کو بھی بولتے ہیں، طاقت اور نعمت، احسان کو. قال اللہ تعالی واذکر عبدنا داؤد ذا الأید، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ 7 میں آیت نمبر 17 کہ ہمارے بندہ داؤد کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو جو صاحب ہاتھوں کے مالک تھے، ہاتھوں کے ذل اید، کئی ہاتھوں کے مالک تھے، 2 سے زیادہ ہاتھوں کے مالک تھے. ٹھیک ہے نا؟ اید جمع ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وہ صاحب نعمت تھے، صاحب طاقت تھے، صاحب قدرت تھے. والسماء بنیناها بأید ای بقوت، آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی قوت کے ساتھ بنایا. وقال تعالی وأیدہم بروح منہ، یہ ید جو ہے نا، ید یہی مادہ بنتا ہے تائید سے، تائید اسی ید سے آئے، ید ہاتھ کو بولتے ہیں نا تائید، کسی کو طاقت دینا، کسی کو سپورٹ دلانا. یہ تائید بھی جو ہے نا اس کا بھی مصدر ید ہے. تو یہ ید جو ہے قوت کے، طاقت، سپورٹ کے معنوں میں آتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب سے روح کے ساتھ، راحتی کے ساتھ ان کی تائید کیا. ای قواہم، یا کوئی فرشتہ تھا اس کا نام روح تھا. وَيُقَالُ لِفِلَانٍ عِنْدِي أَيَادِي كَثِيرَةٌ ای فَوَاضِلُ وَإِحْسَانٌ. عرب زبان میں جب وہ کہتے ہیں نا کسی کا مجھ پہ بڑے ایادی ہیں، یعنی اس پہ مجھ پہ بڑے احسان ہیں، اس کے مجھ پہ بڑے فضائل ہیں. وَلَهُ عِنْدِي يَدٌ بَيْضَاءَ النِّعْمَةٌ، اس کا میرے پاس، یہ عربی زبان کے محاورات ہیں، اس کا میرے پاس، اس کا مجھ پر سفید ہاتھ ہے، یعنی اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھ پر نعمت کیا. اچھا، پھر میں نے ایک اور حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا عن قول اللہ عز وجل، فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت، قال یعنی بقدرتی وقوتی، جس کو میں نے اپنے طاقت اور قدرت سے بنایا تو نے اس کے لیے کیوں سجدہ نہیں کیا. تو یہ پتہ چلا یہ اس کا یہ ہے. اب آلین کا جو ہے نا، آلین کے متعلق اس میں ہمارے پاس احادیث ہیں کہ آلین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. وہ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں کتاب تفسیر برہان سے، ام کنت من العالین. یہ کتاب تفسیر برہان، تفسیر البرہان میں، اچھا جلد نمبر 6 ہے، چاپ ایران ہے. یہاں پر وہی آیت ہے نا، کئی آیات کو اس نے اکٹھے تفسیر کیا. یہ یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں، قل هو نبأ عظیم، پھر آگے میں آ جاتا ہے قال لابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اس میں وہی روایتیں جو میں نے پڑھی نا آپ کی خدمت میں کتاب توحید سے، تو اس نے کتاب توحید سے وہی روایت نقل کی ہے اس نے. والسمان، یہ وہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث. اس کے بعد والی جو ہے نا وہ ہے کنت من العالین کی تفسیر ہے. ابن بابویہ یعنی شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میں آپ اس آیت کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے یا خود واقعاً تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے. من ہم یا رسول اللہ الذین هم اعلی من الملائکۃ المقربین. یہ جو اس آیت کا واضح ہے کہ یہ ملائکہ اعلیٰ سے بالا تر ہے، ملائکہ سے بھی بالا تر ہے. یہ کون ہے؟ یہ ملائکہ کو امر سجدے کا امر تھا، یہ عالین جو ہے ان کو سجدے کا امر نہیں. یہ کون ہے جو ملائکہ سے بھی بالا تر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین علیہ السلام، یہ میں ہوں، علی علیہ السلام ہے، حسن اور فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام. نحن فی سرادق العرش، سرادق کس کو بولتے ہیں نا، ایک جو بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں نا ان کے سامنے، اب بھی پاکستان وغیرہ میں جو بڑے کوٹھی ہوتے ہیں نا ان کے سامنے ایک جگہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اسٹرکچر بنی ہوتی ہے جس کے آگے دیوار نہیں ہوتا، اس کے آگے صرف وہ ہوتے ہیں، صرف
پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں سایہ دینے کے لیے. اس طرح اس کو عربی زبان میں اس کو سرادق بولتے ہیں. بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں نا، وہ صرف اس طرح نہیں کہ آپ دروازے میں ہی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں. دروازے سے آنے سے پہلے اوپر ایک بہت بڑا سایبان ہوتا ہے. سایبان کے اچھے اچھے ستون، خوبصورت ستون ہوتے ہیں. اس کو سرادق بولتے ہیں. اچھا، تو یہ ہم سرادق عرش میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب مجھے نہیں معلوم اس کو اردو میں اس کو سرادق کو کیا بولیں گے. اچھا، ہم سرادق عرش میں تھے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام. تو ہم نے تسبیح کی ہے تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھی، اور ہماری تسبیح کا تکرار کرتے تھے ملائکہ. ہم تسبیح کرتے تھے تو ہماری تسبیح کے تکرار میں ملائکہ بھی تسبیح بولتے تھے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوا. آدم 2000 سال بعد اس کے بعد خلق ہوا ہے. اچھا فلما خلق اللہ عز وجل آدم علیہ السلام امر الملائکۃ ان یسجدوا له. جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کو خلق کیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے. وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّجُودِ إِلَّا لِأَجْلِنَا. اور ملائکہ کو اس لیے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارا نور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے رکھنا تھا، اس لیے آدم کو مسجود بنایا. فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَإِنَّهُ أَبَى أَن يَسْجُدَ. ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابلیس سے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کے لیے جس کو میں نے اپنے طاقت سے بنایا ہے. کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا تو واقعا بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ قال من هؤلاء الخمسة قال من هؤلاء الخمسة المكتوبة اسماءهم في سرادق العرش ام كنت من العالين. كنت من العالين، یا تو عالین میں سے. عالین کون ہے؟ ای من هؤلاء الخمسة المكتوبة اسماءهم في سرادق العرش. عالین وہی ہیں جن کے اسماء مبارکہ عرش کے اوپر، وہاں عرش کی زینت ہے، ان کا نام مبارک وہاں پہ لکھا ہے. اچھا فنحن باب اللہ الذي يؤتى من. تو ہم اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ اللہ کی معرفت صرف اسی دروازے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طاعت صرف اسی دروازے سے حاصل ہوتی ہے. بنا یہتدی المہتدون. ہماری برکت سے ہدایت والوں کو ہدایت ملتی ہے. فمن احبنا احبہ اللہ. جو ہم پنجتن پاک سے محبت کرے اس نے اللہ سے محبت کی ہے. واسکنہ جنتہ. اور اللہ اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. ومن ابغضنا ابغضہ اللہ. اور جو ہم سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے. واسکنہ نار. اور اللہ ایسے شخص کو اپنے جہنم میں لے جاتا ہے. ولا يحبنا الا من طاب مولده. اور ہم سے محبت نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ وہ کیا ہو، حلال زادہ ہو. اچھا، اس کے علاوہ بھی اس العالین کے متعلق اور بھی حدیث ہے، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں. اسی کے پارٹ ہے نا، سوال کر دو بس فائنل بات کروں. جی بسم اللہ ہو جاتا ہے نا مکمل طور پہ. جی بالکل سر وہ یہ تھا کہ یہ جو حدیث فرمائی ہے مجھے کسی نے پہلے بھی بتائی نا، تو میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، کیونکہ وہ جو پاکستان کے جو سب سے بڑے مجتہد الاثر تھے نا، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے شاگرد نے ویڈیو چلائی تھی کہ بھی ان پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ پاکستانی جو دیگر علماء کی طرف سے، جو خاص طور پہ جو دوسرا گروپ ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بہت بڑا یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے آلین کا ترجمہ سرکش کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں پہ فرعون والا ذکر آیا تھا نا، یہ غالباً سورۃ المومنون ہے، غالباً میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس میں ایگزیکٹلی یہ آلین کا لفظ آیا ہے. فرعون کے جو ساتھی تھے جو بہت بڑے سرکش، جی سر، ان مجتہد الاثر نے یہ فرمایا ان لوگوں کو کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ آلین سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، یہ تم بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے تو قرآن کا ترجمہ قرآن سے کیا ہے. اور مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ جی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ آلین سے مراد ہم نہیں ہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا وہ کہ جو اصولی اور محدثین لوگ، اصولی اور مجتہدین لوگ ہیں، یہ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، موضوع مانتے ہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سورہ مومنون میں جو ہے الی فرعون وملئہ واستکبروا وکانوا قوما عالین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس، اور فرعون کے جو ملا، کس کو بولتے ہیں ملا؟ اس ایلیٹ گروپ کو بولتے ہیں، اشراف کو بولتے ہیں، جو بہت کسی بھی قوم میں اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کو ملا بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، اور فرعون کے جو کیبنٹ ہے، فرعون کے جو آرمی چیفز ہیں، جو جنرل ہیں، جو اس کے فرعون کے قوم میں جو بڑے عہدے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھیجا. فاستکبروا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. وکانوا قوما عالین، اور یہ قوم تھے جو اپنے بلند مرتبہ لوگ تھے. عالی کا کیا مطلب؟ علوس ہے. عالی کا علوس ہے، عالی یعنی بلند مرتبہ. یہ جو عالین یہاں پہ بھی استعمال ہوا، یہ سرکش اس کا مطلب نہیں بنتا. عالین کا مطلب ہے یہ بلند مرتبہ لوگ، دنیائی طور پہ واقعی بلند مرتبہ لوگ تھے. فرعون بادشاہ ہے پورے دنیا کا، اور اس کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، اس کے فوج کے جو سالار ہیں، اس کے جو قوم میں بڑے لوگ صاحب رسوخ لوگ ہیں، تو لازمی بات ہے وہ سب جو اس کے مختلف گورنرز ہیں، اس کے مختلف وزراء ہیں، مشیر لوگ ہیں، وہ بلند مرتبہ لوگ ہیں دنیا میں. تو یہ اس کے اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب
شیطان کے متعلق اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ استعمال کیا نا کہ فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ بلند وہاں پہ بھی بلند مرتبہ والوں سے اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے وہاں پہ بلند مرتبہ والوں سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، یہاں پر بلند مرتبہ والوں سے بلند مرتبہ جو دنیا میں فرعون کی حکومت میں بلند مرتبہ والے تھے ان سے یہ مراد ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اگر سرکش کے معنوں میں استعمال کیا نا تو یہ بہت ہی غلط معنی ہے. عالی کا مطلب سرکش نہیں ہوتا، عالی کا مطلب ہے بلند مرتبہ والا، جو ہائی اونچے لوگ، جو اردو میں کہتے ہیں اونچے لوگ، اونچا لوگ، اس سے مراد یہ ہے. عرض یہ ہے کہ مجتہد حضرات حدیث نہیں پڑھتے نا، حضرات کو حدیث سے کیا کام، یہ بالکل حدیث ان لوگوں نے ترک کیا. اب نہج البلاغہ میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی روایت ہے کہ ہم عالی نہیں ہیں، یہ میں نہیں جانتا کہ یہ تو کوئی حدیث ہے کہ اسی آیہ کی یعنی اسی آیہ جو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، اسی کے پس منظر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالین نہیں ہیں. اس کو میں بہت ہی ناممکن سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث نہج البلاغہ میں ہو کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم عالین نہیں ہیں تو اس سے مراد وہی ہے کہ دنیائی طور پر ہم جو ہے عمراء میں سے نہیں ہیں، ہم اونچے لوگ میں سے نہیں، دنیائی طور پر یعنی کم بڑے امیر لوگوں اس طرح، شاید یہ مراد ہو. اگر اس طرح کوئی حدیث ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ روایت کیا چیز ہے، لیکن میں بہت ہی ناممکن سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث ہے نہج البلاغہ میں. اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے تو میں چیک کرتا ہوں، بتائیں کہ کس خطبے میں یا کس اگر آپ کے پاس ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. چلے وہ ویڈیو آپ کی جو ویڈیو وہ بھی ان کے شاگرد بھی تو دیکھ لیں گے نا. ہاں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ جواب دیں گے. مزید کوئی حکم ہے شاہ جی؟ اچھا جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصولی جو مجتہد ٹائپ لوگ ہیں جو حدیث پر بڑی تحقیق کرتے ہیں، جیسے آصف محسنی صاحب تھے، مرجع تھے جو آیت اللہ زوزم تھے، یہ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں؟ یعنی یہ تو میں نہیں مان سکتا نا کہ مطلب ہے کہ یہ اگر حدیث آپ کو پتا ہے تو ان کو نہیں پتا. یا پہلی بات ہے کہ یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ مجتہد لوگ یہ غلط فہمی آپ کی کہ مجتہد لوگ تحقیق کرتے ہیں. مجتہد لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث سے ان کو کام نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ ان کو شیعہ محدثین کے اصول نہیں معلوم، ان کو شیعہ حدیث کس انداز سے نقل ہوئی ہے اور شیعہ محدثین کے کیا اصول ہیں. یہ جو اصول انہوں نے لیا اہل سنت سے لی ہوئی، جرح و تعدیل کے جو اصول انہوں نے لیا، مثلا آصف محسنی صاحب ہیں، آصف محسنی نے کس سے لیا؟ وہ اس نے اہل سنت اپنے استاد خوئی سے لیا، خوئی اہل سنت سے، ان لوگوں نے بالواسطہ اہل سنت سے قرض لیا اپنے علوم. تو یہ اہل سنت کے جو بخاری مسلم اس طرح کے لوگ ہیں، یا مثلا حافظ ابن حجر ہیں، سیوطی ہیں، جو احادیث کی تصحیح کرتے ہیں، تضعیف کرتے ہیں، ان کے اصول کو آتے ہیں شیعہ کتابوں پہ لاگو کرتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کے جو اصول ہیں حدیث کے، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کون سی حدیث حجت ہوتی ہے، کون سی حدیث حجت نہیں ہوتی، یہ کوئی احادیث پہ مبتنی نہیں ہے. یعنی ان کے پاس ایسے قرآنی قواعد نہیں ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ بہر بات بھئی جو حدیث متصل ہو اس کی صفت یہ ہوگی، جو حدیث منقطع ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی. اس طرح کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جتنے اصول حدیث ہیں کتب اہل سنت میں، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں، یہ علماء کے اپنے آراء ہیں، اجتہادات ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اتنے مغلق اور اتنے پیچیدہ ان کے احکام ہیں احادیث کے کہ حدیث کے ہم کیسے تصحیح کریں گے، اسناد کیسے چیک کریں گے، کس کو صحیح کہے. یہ سب علماء اور سب جرح و تعدیل جو ہے، فلان شخص ثقہ ہے، فلان راوی ثقہ نہیں، یہ سب علماء کے اقوال ہیں، علماء کے آراء ہیں، اجتہادات ہیں، اور آپس میں ان کا اختلاف ہے اس مسائل پر. یہ کوئی متفق علیہ امور نہیں ہے. تو یہ علماء کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اسی کو جو ان کے جماعت اہل سنت کے علماء نے اپنے احادیث کے لیے انہوں نے خود اپنے سے بنایا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کوئی حدیث وہ اپنے احادیث پہ بھی مبتنی نہیں ہے، اس کو لاتے ہیں اہل شیعہ کے احادیث پہ یہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا ظلم ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ محقق نہیں ہے احادیث میں. یہ احادیث میں بالکل یہ عاجز بیچارے لوگ اور ان پڑھ لوگ ہیں، چاہے آصف محسنی ہوں یا ابو القاسم خوئی ہوں، یہ حدیث کے بہت بڑے دشمن ہیں. اور یہ حقیقت سے دیکھا جائے تو ان کے ہمارے شیعہ علماء مجتہدین کے جو غداری ہے شیعہ قوم کے ساتھ، شیعہ عقیدے کے ساتھ، یہ یزید کی خیانت سے بہت بالاتر ہے. یعنی یزید نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کے دین کو نہ مٹا سکے. لیکن شیعہ علماء مجتہدین نے یہ کام کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اغلب تعلیمات کو، جو ان کے احادیث ہیں، ان کو غیر حجت بنا کر، ان کو ضعیف بنا کر، جیسے خوئی صاحب ہے یا سیستانی صاحب ہے یا آصف محسنی صاحب ہے یا وحید خراسانی صاحب ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں، کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے بیشتر تعلیمات کو، ان کو غیر ثقہ بنا کر، غیر حجت، وہ بھی علمی لحاظ سے نہیں، سب تقلید اہل سنت کی تقلید کرتے ہوئے بنا کر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ ان کی یہ غداری کئی اماموں کے قتل سے بھی زیادہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کو لے لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کو لے، امام محمد ان سب کو ملائیں، ان سے زیادہ غداری ان کی. اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. یہ غدار علماء کی غداری
یزید اور یزید کے لشکر سے زیادہ تشیع پہ زیادہ باری ہے، زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ مضر ہے. تو یہ ان کی غداری ہے میرے بھائی. تو ہاں بالکل آپ کی بات صحیح، ان کے نزدیک یہ سب روایات جو میں نے پڑھی یہ سب صحیح، ان کے نزدیک دین ہی نہیں. شیعہ مجتہدین کے ہاں، شیعہ مجتہدین کے اگر آپ مکتب کو لے لیں تو شیعہ مذہب کا جو ہے بالکل جاڑو مارے نکال دے، ختم. خوئی صاحب سیستانی صاحب کے روح سے لے لینا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت لے لیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں. یہ مقاتل جو آپ پڑھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مواعظ پڑھتے ہیں، حلال حرام کے مسائل، یہ سب ان کو جاڑو مارے نکال دیں بھائی. وہ کس لیے کہ آغا صاحب جو ہیں سیستانی صاحب مقلد ہو گئے کس کے؟ ابن حجر اسقلانی کے. سب اسی وجہ سے. جی سر. لیکن علامہ صاحب آپ بھی تو مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جھوٹ باندھ ہے نا، اسی لیے تو مطلب بالکل بالکل. لیکن وہ جھوٹ کو کیسے پہچانیں گے نا؟ جھوٹ کو لوگ تھے ان پر بھی تو جھوٹ بہت باندھا گیا ہوگا نا. تو پھر مطلب ہے مودی سی یہ کیا اندھا دھند ہر روایت مانتے ہیں؟ جھوٹ کی پہچان وہ اس طرح تو نہیں ہوتی کہ جو ابن حجر اسقلانی کے اصول کے آپ تقلید کریں نا. وہ اہل بیت علیہ السلام جو شیعہ تاریخ ہے، شیعہ حدیث کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کس نے بولا، جھوٹا کون تھا، وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ شیعہ ہمارے محدثین جو ہوتے ہیں یہ جھوٹے سے حدیث نقل ہی نہیں کرتے تھے. ہماری کتابوں میں جو حدیث لکھی گئی ہیں نا یہ جھوٹوں سے نہیں لی گئی ہیں. جو ہمارے یہ خود بڑے محتاط ہوتے تھے، یہ جھوٹوں سے، یہ غیر ثقل لوگوں سے شیعہ صرف متواتر پہ عمل کرتے تھے. یہ انہوں نے جو جمع کیے کلینی صاحب نے، صدوق صاحب نے، انہوں نے متواتر احادیث جمع کی ہے. یہ ہمارے پاس اس کے دلائل بہت زیادہ، اور یہ روایت کرتے تھے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے کتب سے. یہ مجتہدین اللہ جانتا ہے، یہ تشیع کے حدیث کے الف بے نہیں جانتے یہ لوگ. یہی تو شیعہ قوم کا المیہ، شیعہ قوم کا المیہ ہے کہ ان کے مجتہد سب ان کے یہ بنی عباس کے شیعہ ہیں. شیعہ قوم جو ہے آج کل یہ نام میں شیعہ ہیں، ان کے علماء یہ دین کے دشمن ہیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے قاتلین سے یہ بدتر ہیں. اور یہ شیعہ عوام انہی کے پیروکار ہیں، انہی سے محبت کرنے والے، انہی کی یہ عزت کرنے والے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ان شیعہ قوم کو کہہ دیں کہ بھئی یہ بنی عباس کی شیعہ ہیں، یہ بالکل بجا ہے. یہ نام میں اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی علی بھائی.